کون سا دفعہ؟ اس کتاب میں الگ ہے. غیر مفعول بہا، اچھا یہ ہے. اچھا دیکھیں یہ بات کہ دونوں میں فرق کیا ہے، مدخول بہا میں اور غیر مدخول بہا میں. کہ مدخول بہا، بلکہ غیر مدخول بہا کا معاملہ یہ ہوتا ہے جس سے ابھی دخول نہ ہوا ہو تو اس کو ایک طلاق دیتے ہی وہ بائنہ ہو جاتی ہے. کیونکہ عدت اصل میں رکھی گئی ہے برات رحم کے لیے. کس لیے رکھی گئی ہے؟ کہ اس کے اندر بچہ دانی جو ہے وہ خالی ہے، کسی اور کا نطفہ تو پرورش نہیں پا رہا. تو شریعت نے یعنی ظاہری جو علت نظر آتی ہے وہ ہے برات رحم. تو غیر مدخول بہا ہوتی وہ ہے جس کو ابھی شوہر کے قریب نہیں گئی. تو یہ کنفرم ہے کہ اس کی رحم ابھی بری ہے، خالی ہے. تو اس لیے اس کو جیسے ہی ایک طلاق دے گا اس کی عدت گزر جائے گی. عدت آئی نہیں ہے تو وہ بائنہ ہو جائے گی. اور بائنہ کے اندر رجوع کرنے کے لیے نکاح کی ضرورت پڑتی ہے. اور جب ایک طلاق دے دے گا اس کے بعد پھر کہتا ہے میں نے طلاق دی طلاق دی طلاق دی، کوئی طلاق اس پر واقع نہیں ہوگی. کیونکہ طلاق جب تک عدت ہوتی ہے اس دوران تو واقع ہو جاتی ہے، لیکن جب عدت گزر جائے تو پھر طلاق واقع. اور غیر مدخول بہا کی تو عدت گزری ہوئی ہے تو اس لیے باقی طلاقیں واقع نہیں ہوں گے. ہاں اگر اکٹھی 3 طلاقیں دے دے یا اکٹھی 2 طلاقیں دے دے، کہتے میں نے تجھے 2 طلاق دی، میں نے تجھے 3 طلاق دی، تو وہ ایک ساتھ واقع ہو جائے گے وہ. لیکن الگ الگ کر کے دے گا تو کتنی ہوگی؟ ایک ہی واقع ہوگا. ایک اور بات میرے ذہن میں آ گئی، وہ آپ کی معلومات کے لیے میں ذکر کر دوں کہ بعض انگریزوں کے ایجنٹوں نے شریعت کے احکام میں تبدیلی کی کوشش کی تاکہ قرآن و حدیث کے احکام کو تبدیل کر دیا جائے. جیسے جاوید احمد غامدی وغیرہ لوگ ہیں، ان لوگوں نے کہا کہ عدت تو برات رحم کے لیے ہوتی ہے اور طلاق کے بعد لڑکی اپنا ٹیسٹ کروا لے، ٹھیک ہے، تو پتہ چل جائے گا کہ اس کے رحم میں کچھ ہے یا نہیں ہے. اور جب پتہ چل جائے گا تو پھر کیا ضرورت ہے بیٹھنے کی 3 مہینے 3 حیض تک انتظار کرنے کی، یا 4 مہینے 10 تک بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ رحم تو پاک ہے اس لڑکی کی، اس میں کسی کا بچہ نہیں پرورش پا رہا، اس لیے عدت کی اب ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ شادی کر لیں. یہ غامدی وغیرہ، جاوید احمد غامدی اور اس ٹائپ کے لوگ، تو وہ اسلام پہ حملہ عقل کی روشنی میں کرتے ہیں، منطق کے ساتھ کرتے ہیں. ڈائریکٹ تو نہیں کہتے کہ ہم ان کے ایجنٹ ہیں. انہوں نے ہمیں حکم دیا کہ اسلام کی نصوص کی اہمیت کو ختم کر دیا جائے، لیکن وہ عقل کی روشنی میں بات کرتے ہیں. دیکھو عدت کا مقصد ہی برات رحم ہوتا ہے اور برات رحم ہو گئی ہے. تو ہم اس کے جواب میں اتنا کہتے ہیں کہ احکام شرعیہ میں بلا شبہ حکمت پائی جاتی ہے، اور بعض اوقات وہ ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے اور بعض اوقات سمجھ میں نہیں آتی. لیکن وہ حکمتیں ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہم ہیں احکام کے پابند. کیا؟
تو اللہ نے بھی عدت کا حکم دیا تو عدت کرنی ہے، اور جہاں پہ حکم نہیں دیا عدت کا تو عدت نہیں کرنی. تو غیر مدخول بیاہ میں اللہ اور اس کے رسول نے عدت کا حکم نہیں دیا تو نہیں کرتے، اور مدخول بیاہ میں عدت کا حکم دیا ہے، چاہے الٹرا ساؤنڈ بتا رہا ہو کہ پاک ہے، چاہے اس کی میڈیکل رپورٹ بتا رہی ہو، پیشاب کی رپورٹ بتا رہی ہو. تو ہم پیشاب کی رپورٹ کے پابند نہیں ہیں، نہ الٹرا ساؤنڈ کے پابند ہیں، ہم فرمان الہی کے پابند ہیں. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماتا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء. یہ اللہ کا حکم تو نہیں چھوڑ سکتے ہم. تو وہ کہتا نہیں علت ہے نا، علت پتہ چل گئی تو اب ضرورت نہیں ہے. یہ ایک بات سمجھ میں آ گئی. تو ہم علتوں پہ نہیں چلتے بلکہ احکام الہی پہ چلتے ہیں. وہ ڈاکٹر نے اقبال نے کہا کہ تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند. کیا؟ اب یہ بات ہوگی. اب لیکن اب جدید تحقیقات بھی آ گئی ہیں، اور میرے پاس بھی وہ کلپ آیا تھا. تو ایک ڈاکٹر جو کہ اسی کے بارے میں تحقیقات کرتا تھا، تو اس پر یہ راز کھلا کہ عورت اگر کسی ایک مرد کے رابطے میں رہے اور اس سے وطی ہو اس کی، تو جب تک اس کے 3 حیض نہ گزر جائے تب تک اس مرد کے اثرات اس کے اندر پائے جاتے ہیں، اور جب 3 حیض گزر جاتے ہیں تو اس مرد کے اثرات اس عورت میں سے ختم ہو جاتے ہیں. تو ابھی یہ حکمت سائنس نے بتا دی کہ ٹھیک ہے بچہ تو نہیں پل رہا اس کا، لیکن اس مرد کے اثرات 3 حیض تک رہیں گے اس کے جسم میں. جب 3 حیض پورے ہو جائیں گے تو اس مرد کے اثرات اس کے جسم سے ختم ہو جائیں گے اور بالکل صاف ہو جائے گی. اب نئے مرد کے قابل وہ ہو جائے گی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ حکمت بھی سامنے آ گئی. لیکن ہم تو حکمتوں کے پابند نہیں ہیں نا، ہم تو احکام کے پابند ہیں، ہم تو مانتے رہتے ہیں. تو جو حکمتوں کے پابند ہوتے ہیں، ان چیزوں کے پابند ہوتے ہیں، وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، اور جو احکام کے پابند ہوتے ہیں وہ ہمیشہ مستقیم رہتے ہیں، ہدایت پہ رہتے ہیں. تو یہ باتیں میں نے ذکر کر دی. اب فرماتے ہیں قال لزوجته غیر المدخول بها انت طالق یا زانیہ ثلاثا فلا حد ولا لعانہ لوقوع الثلاث علیہا وهي زوجته ثم بانت بعده وكذا انت طالق ثلاثا یا زانیہ ان شاء اللہ تعلق الاستثناء بالوصف بزازیہ وقعنا لما تقرر انه متى ذكر العدد كان الوقوع به وما قيل من انه لا يقع لنزول الآية في الموضوعات باطل محض منشأ الغفلة اما تقرر ان العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب وحمله في الغرر الأذكار على كونها متفرقة فلا يقع الا الاولى فقط. اچھا جی، بہت ساری باتیں آگے. کہا مرد نے اپنی بیوی سے جس سے ابھی دخول نہیں ہوا تھا کہ اے زانیہ تجھ کو 3 طلاق ہے. ہاں اے زانیہ، تو کہا کہ نہ تو کوئی حد ہوگی اور نہ لعان ہوگا. لوقوع الثلاث، اب حد اور لعان کیوں نہیں ہوگا؟ اس کے اوپر علامہ شامی حاشیے میں فرماتے ہیں ای عند الامام بناء علی انہ کلام واحد وان قول یا زانیہ لیس بفاصل بین الطلاق والعدد ولا بین الجزاء والشرط. ٹھیک ہے. ومثل انت طالق یا زانیہ دخلت الدار فیتعلق الطلاق بالدخول ويقع الطلاق الصوف انت طالق یا زانیہ ثلاثا ولا حد علیہ لوقوع القذف
وہی زوجتہ لما سیاتی من انه متى ذکر الرضا کان الوقوع ولا لیانا ایدن لأن اثرہ التفریق بینہما ولا یتعاتی بعد البدوناتی ویسیع بدون اثرہ. آج کیا کہہ رہے ہیں کہ جب اس نے اس کے بعد کیوں نہیں ہے کہ اس پہ قذف کی وجہ سے کہ یہ اس کی زوجہ ہے لوقوع القذف، کہ اس نے اپنی بیوی پہ تہمت لگائی. تو بیوی پہ تہمت لگانے کی وجہ سے بندے کے اوپر حد نہیں ہوتی بلکہ لیان ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ لیان ہوتا ہے. ہاں دوسری عورت پہ اگر کوئی آدمی تہمت لگاتا ہے، کسی عام عورت کو جو اس کی بیوی نہیں اس کو کہتا ہے یہ زانیہ، تو اب اس پر جو ہے حد قذف لگے گی. یا تو ثابت کرے اس کا زنا 4 گواہوں سے، اگر 4 گواہوں سے اس کا زنا ثابت نہیں کر سکتا تو پھر اب 80 کوڑے کھانے کے لیے تیار ہو جائے. مگر چونکہ اس نے اپنی بیوی سے کہا تھا یا زانیہ، تو اس لیے بیوی پہ تہمت لگانے سے حد قذف نہیں ہوتی. تو پھر لیان ہونا چاہیے، بیوی ہے تو لیان ہونا چاہیے. کیا لیان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دونوں کو جدا کرنا. لیان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ تو 3 طلاقوں کے بعد دونوں جدا ہو ہی گئے. نہیں سمجھے؟ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ کہا کہ انتی تعلقن یا زانیہ ثلاثن، تو اب جو طلاق واقع ہوئی تھی وہ یا زانیہ کہنے کے بعد ہوئی تھی. تو جب تک طلاق واقع نہیں ہوئی تھی اس کی بیوی تھی، اور بیوی پہ تہمت لگانے سے حد قذف نہیں ہے. وہ لیان کیوں نہیں ہو رہا وہ میں نے بتا دیا کہ لیان کا مقصد جدا کرنا تھا، جدائی تو ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. ولا لیان لوقوع الثلاث علیہا وہی زوجتہ ثم بانت بعدہ، کہ طلاق 3 طلاق اس پہ پڑ گئی تھی، درحال یہ کہ اس کی بیوی تھی، پھر وہ اس سے جدا ہو گئی، بائن ہو گئی. وقضا انت طالق ثلاثا یا زانیہ. اسی طرح اگر کوئی کہتا ہے کہ تجھ کو 3 طلاق اے زانیہ انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ استثناء صحیح ہے، انشاءاللہ سے طلاق واقع نہیں ہوگی. حالانکہ بیچ میں یا زانیہ کا لفظ آ رہا ہے، اور استثناء کام کب کرتا ہے؟ جب متصل ہو. تو ان ساری باتیں یہ مسائل بتانے کا مقصد کیا ہے کہ لفظ یا زانیہ بولنے سے استثناء منقطع نہیں ہوا، یہ متصل ہے. تو پیچھے والے مسئلے کے اندر بھی انہوں نے یہی بتایا کہ انتی طالقن یا زانیہ کہنے سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ طالقن سے 1 طلاق واقع ہو گئی تھی، اس کے بعد جب اس نے یا زانیہ بول کے ثلاثن کہا تو یہ منفصل ہو گیا، فصل آ گیا، تو اس لیے 3 نے 1 میں ہی بائنہ ہو گئی. تو یہ مسئلہ بھی اس لیے بیان کیا تھا. میں آپ کو بتایا تھا نا کہ غیر مدخول بیاہ کو 1 طلاق دے دے تو وہ بائنہ ہوتی اور باقی طلاقوں کے قابل نہیں رہتی. تو اب یہ صورت انہوں نے بیان کی ہے کہ انتی طالقن یا زانیہ ثلاثن. تو آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ طالقن سے 1 ہو گئی ہے اور یا زانیہ کی وجہ سے فصل آ گیا اور 3 واقع نہیں ہوگی. تو اس میں یہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ 3 ہی ہو گئے. ٹھیک ہے. اچھا، انشاءاللہ تعلق الاستثناء بالوصف. اچھا اس کے اندر دیکھ لیں، وضاحت کر لیں. انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ وصف کے ساتھ جو ہے متعلق ہو گیا. السلام علیکم. ہاں عریب ہے گھر پہ. جی ہاں پنکھا ہے گھر پہ. اچھا ہاں ہاں
ہاں تو ہاں گھوڑی ووڑی رکھی، سیڑھی رکھی ہے، گھوڑی رکھی، ہاں ہاں نہیں سیڑھی وہ گھوڑی رکھی ہے. چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ. ہاں موٹر ہو گئی ہے. جی جی ایک منٹ یاد رہا، گھر پہ فون کر دوں میں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں کہہ رہا ہوں ہے نا عریب گھر پہ؟ ہاں وہ پنکھے ہلا رہا 10 منٹ میں. ٹھیک ہے وہ پنکھا لگ گیا تو ٹھیک ہے، وہ چیک کر لے گا کام کرنا نہیں کر رہا. اگر وہ نہ لگے تو پھر بار والا اتروا کے جو ہے نا وہ لگوا دینا، کیونکہ بار والا یوز تو کرتے نہیں ہیں. وہ یوز تو تب ہوگا جب اس کی راڈ لمبی کریں گے. تو فی الحال کام کا نہیں ہے اور سردیوں میں استعمال بھی نہیں ہوگا، تو اس کو جو ہے بار والا اتروا کے لگوا دینا. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سیڑھی وغیرہ کی ضرورت پیش آئے گی سیڑھی دے دینا. اللہ حافظ. تعلق الاستثناء بالوصف، یہ جو عبارت بتا رہی ہے نا کہ وہ قضا انت تعلق ثلاثن یا زانیہ، انشاءاللہ اس عبارت کے اندر کہہ رہے ہیں کہ 3 طلاقیں تو واقع ہو جائے گی، اور یہاں پر جو انشاءاللہ کا جو ہے نا وہ متعلق ہو جائے گا صرف وصف کے ساتھ، یعنی اس کی وجہ سے اس پہ حد نہیں لگے گی، باقی طلاق ہو جائے گی. وکانا آگے جواب سب کا یہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہاں پر انہوں نے یا زانیہ کو فصل مانا انشاءاللہ کے بیچ میں. ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ فرق پڑا. لما تقرر انہ متا ذکر العدد کان الوقوع بھی، اس سے یہ بات ہمیں جو کہ معلوم ہے کہ جب عدد ذکر کیا جائے طلاق میں تو پھر طلاق عدد سے واقع ہوتی ہے، لفظ طلاق سے نہیں ہوتی. جیسے آپ کوئی کہے انت طالق اثنین، تو اب یہ نہیں کہیں گے کہ طالقن سے 1 طلاق واقع ہو گئی اور اثنین سے 2 ہو گئی تو ٹوٹل 3 ہو گئی، ایسا نہیں ہے. بلکہ قاعدہ اس میں یہی ہے کہ جب طلاق کا جملہ بولا گیا اور اس کے اندر عدد کا ذکر کیا گیا ہے تو طلاق اتنی واقع ہوگی جتنا عدد کا ہے، جتنے کا عدد ہے. وما قیل من انه لا يقع لنزول الآیت فی الموضوعۃ باطل المحدن، اور یہ کہا گیا ہے کہ طلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ آیت تو موضوع میں نازل ہوئی ہے، یہ باطل محض ہے اور یہ غفلت کی وجہ سے ہے. اب یہ کیا کس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ وہ ما قیلہ کا حاشیہ دیکھیں. رد علی ما نقل فی شرح المجمع عن کتاب المشکلات وقرر علیہ حیث قال فی المشکلات من طلق امرأته غیر مدخول بها ثلاثا فلو يتزوج بلا تحلیل. واما قوله تعالی فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیرہ
فبحق المدخول بہا. تو اب یہ کیا ہے کہ بعض نے یہ بات کہی ہے کہ یہ جو حلالے کا حکم آیا ہے جس آیت میں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہ مدخول بیاہ عورت کے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ ہاں، تو اس کے لیے حلالے کا حکم ہے، جبکہ غیر مدخول بیاہ عورت مراد نہیں ہے اس آیت میں. چنانچہ اس کو 3 طلاقیں بھی دے دی جائے تو پھر حلالے کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ نکاح کر سکتے ہیں. تو یہ بعض لوگوں نے کہا تو ان کا رد کیا انہوں نے، کہا کہ باطل محض. بات سمجھ میں آئی؟ وما قیلا من انہ لا یقع لنزول الآیت فی الموضوعات، کہ یہ آیت تو جو ہے موضوع کے بارے میں نازل ہوئی ہے، تو یہ کہا کہ باطل محض ہے، اور یہ غفلت کی وجہ سے جس نے بھی کہا من شاء الغفلۃ، تو اس کے غفلت کی وجہ سے اما تقررہ، جو اس بات سے غفلت جو کہ مقرر ہو چکی فقہ میں، ان العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، کہ عبرت جو ہے عموم لفظ کے لیے ہوتی ہے، خصوص سبب کے لیے نہیں ہوتی ہے. تو یہ آیت جو نازل ہوئی تھی وہ تو نازل ہوئی تھی خاص ان لوگوں کے بارے میں جو کہ مدخول بیاہ کا معاملہ تھا جن کا. تو یہاں پر ایک قاعدہ فقہ کا بیان کر دیا گیا ہے کہ اعتبار عموم لفظ کا ہوتا ہے، خصوص لفظ کا، خصوص سبب کا نہیں ہوتا. تو قرآن کی جتنی بھی آیتیں آئی ہیں تو ان کی شان نزول جو ہم پڑھتے ہیں تو وہ معاملے کو سمجھنے کے لیے ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ معاملہ ان لوگوں تک محدود ہے. جہاں پہ بھی اس قسم کا معاملہ پایا جائے گا وہاں پر اس کا حکم متعدی ہو جائے گا. یہ بات سمجھا رہے، یہ بڑا ایک قاعدے کی بات ہے، یہ یاد رکھنے کی بات ہے. ان العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. ٹھیک ہے، یہ اکثر ہماری زندگیوں میں باتیں پیش آتی رہتی ہیں. اچھا جی، وَحَمَلَهُ وَحَمْلُ فِي غُرُورِ الْأَذْكَارِ عَلَى كَوْنِهَا مُتَفَرِّقَةً فَلَا يَقَعُ إِلَّا الْأُولَى فقط. اور معمول کیا ہے غرور اذکار میں، یا عمل کرنا غرور اذکار میں کہ یہ متفرقہ طلاقیں ہیں، تو صرف پہلی واقع ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی جو پیچھے آئی ہے نا متن کے اندر بات کہ انت طالقن ثلاثن، کہ یہاں پہ ثلاثن سے مراد متفرق 3 طلاقیں ہیں. انت طالقن طالقن طالقن. تو کہا کہ یہ بھی صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، وَإِن فَرَّقَ، تو ثلاثن تو 3 ایک اکٹھی دی تھی. اب کہہ رہے ہیں کہ اگر جدا جدا کر کے دیتا ہے غیر مدخول بیاہ کو، بِوَصْفٍ او خبر او جمل، یا تو تفریق جو ہے ان طلاقوں میں وصف کے ذریعے کی، یا خبر کے ذریعے کی، یا جملوں کے ذریعے کی عطف کے ساتھ، یا بغیر عطف کے، یعنی کسی وجہ سے بھی ان طلاقوں کو جدا جدا کر دیا. جیسے کہ انت طالقن واحدتن و واحدتن و واحدتن. ٹھیک ہے، اب یہ واحدتن جو ہے یہ وصف ہے. یہ کیا، یہ سارا کا سارے اوصاف بن رہے ہیں طالق کے. اور اسی طرح جو خبر کی مثال انت طالقن طالقن طالقن، تو انتی کی یہ 3 خبریں ہوئیں، طالقن پہلی، طالقن دوسری، اور طالقن تیسری. تو اس کے اندر بھی بہرحال ایک ہی طلاق واقع ہوگی. ٹھیک ہے، انت طالقن واحدتن و واحدتن و واحدتن صفت بیان کی ہے، تب بھی اس میں بھی ایک ہی طلاق ہوگی. اور اگر کہا انت طالقن انت طالقن انت طالقن، یا انت طالقن و انت طالقن و انت طالقن، ان سب صورتوں میں ایک طلاق واقع ہو گئے.
یا فاتا انتی تالکن فتالکن فانتی تالکن فانتی تالکن کہتے ہیں، تب سب صورت یہی ہے. تو کہتے ہیں بانت بلولا لا الہ عدتن، تو پہلی طلاق سے بائنہ ہو جائے گی مدخول بیاہ، اور کوئی عدت بھی نہیں ہوگی. وَلِذَا لَمْ تَقَعِ الثَّانِيَةُ، یہی وجہ ہے کہ دوسری طلاق واقع نہیں ہوگی، کہ عدت تو ہے ہی نہیں ہے. بخلاف الموتوعاتی، برخلاف مدخول بیاہ کے، حیث یقع الکل، تو ان تمام صورتوں میں اس کو تینوں طلاقیں واقع ہو جائے گی. ان تمام صورتوں میں بات سمجھ میں آ رہی ہے. وہ امت تفریق وہ امت تفریق قولہ، اور یہ تفریق عام ہوگی ان کے اس فرمان کو، وَقَضَا أَنْتِ تَعْلِقٌ ثَلَاثًا مُتَفَرِّقَاتٍ، یعنی انتی تعلقن ثلاثن متفرقاتن، مراد انتی تعلقن تعلقن تعلقن، ٹھیک ہے نا. تو پہلے انہوں نے لفظ جو تفریق جو استعمال کیا تھا نا، اسی کے اندر ہی یہ ساری بات آ گئی تھی. اور سنتین ما طلاقی فی طلاقی ایا کی، یا تجھ کو دو ساتھ میری ایک طلاق کے تجھے، فطلقا واحدۃ وقع واحدۃ، تو اس نے ایک طلاق اس کو واقع کی تو ایک واقع ہو جائے گی. کما لو قالا نصفاً و واحدۃ علی الصحیح، اسی طرح اگر کوئی بندہ غیر مدخول بیاہ کو بولے انت طالق نصفاً و واحدۃ، تب بھی ایک ہی طلاق واقع ہوگی، کیونکہ نصف سے وہ ایک ہی بن جائے گی طلاق، دوسری جو واحد تھی وہ اس سے نہیں ہوگی. ولو قال واحدۃ و نصفاً، اگر کہتا ہے کہ ایک اور آدھی، فسنتان اتفاقاً، تو کہتے ہیں کہ اس سے دو واقع ہو جائے گی، لأنہ جملۃ واحدۃ، کیونکہ یہ تو ایک ہی جملہ ہے یہ. ہاں اچھا، عربی میں ایک جملہ بن رہا ہے، اردو میں اس کے لیے ایک لفظ ہوتا ہے ڈیڑھ. کیا؟ ہاں، لیکن عربی میں ڈیڑھ کا لفظ نہیں ہے، عربی کے اندر واحد و نصف ہوگا، تو اس سے مراد ڈیڑھ ہی ہے. تو گویا کہ اس نے کہا کہ تیرے کو ڈیڑھ طلاق، اور ڈیڑھ طلاق کا مطلب کتنی ہو جائے گی؟ دو ہو جائے گی. تو یہ عربی کا لفظ ہے، یہ ہمیں جو اردو کے حساب سے الگ نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ وجہ ہے. وَلَوْ قَالَ وَاحِدَةً وَعِشْرِينَ وَثَلَاثِينَ فَثَلَاثٌ لِمَا مَرَّ، اور اگر اس نے کہا کہ تجھے ایک اور 20، تو اردو کے حساب سے تو ایک ہی واقع ہوگی. اردو کے حساب سے یہ کہا کہ تجھے ایک اور 30، تو اردو کے حساب سے ایک ہوگی. لیکن یہ جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ ایک اور 20 نہیں، ایک اور 30 نہیں ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں تجھ کو 21 طلاق ہے، تجھ کو 31 طلاق ہے، تو کتنی طلاقیں واقع ہوں گی؟ کیا؟ 3 ہوگی نا. تو یہ واؤ سے آپ چکر میں نہ پڑیں، کیونکہ عربی کی گنتی کے اندر 31 نہیں ہے، 21 نہیں ہے، اس میں 21 لکھنے کے لیے واحد و عشرون لکھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، اور 31 لکھنے کے لیے واحد و ثلاثون لکھنا پڑتا ہے. مسئلہ ادھر مجبوری ہے. تو میں نے آپ کو دونوں کا فرق بتا دیا. اگر اردو میں کوئی کہتا ہے تجھ کو ایک اور 20 طلاق ہے، تو ایک طلاق واقع ہو جائے گی. لیکن کہتا ہے تجھے 21 طلاق ہے، تو پھر 3 ہو جائے گی. اور عربی کے اندر اگر کہتا انت واحد و عشرین، تو پھر اس سے 3 ہو جائے گی. ٹھیک ہے. وَصَلَاةٌ لِمَا مَرَّ، یہ تھوڑی سی باریک چیزیں ہیں جو ہمارے عرف کے اعتبار سے الگ ہے، عربی کے عرف کے اعتبار سے الگ ہے.
والطلاق یقع بعدد قرن به لا به نفسہ، یعنی طلاق جو واقع ہوگی اس عدد کے ساتھ ہوگی جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، نہ لفظ طلاق سے، یعنی نہ نفس طلاق سے. یعنی جب عدد ملا ہو تو پھر عدد سے واقع ہوگی، اور جب عدد نہ ملا ہو تو پھر نفس لفظ سے واقع ہو جائے گی. سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی اگر کوئی کہتا ہے انت طالقن تو اس کو ایک طلاق واقع ہو جائے گی، اور وہ کس سے ہوئی ہے؟ طالقن سے. لیکن اگر وہ کہتا ہے انت طالقن واحدتن تو اب جو طلاق واقع ہو رہی ہے وہ طالقن سے نہیں ہو رہی ہے بلکہ واحد سے ہو رہی ہے. یہ فرق ہے. عند ذکر العدد، جب عدد ذکر کیا جائے تو نفس لفظ سے، نفس طلاق سے نہیں ہوگی. وعند عدم الوقوع بصیغۃ، اور اگر عدد ذکر نہ ہو تو پھر طلاق کا جو صیغہ ہے، لفظ ہے، اس سے بھی طلاق واقع ہو جائے گی. اب جو ہے ایک مسئلہ اور سن لیں. مرد کہہ رہا ہے انت طالقن ثلاثن، کیا کہہ رہا ہے؟ اب اس نے کہا کہ انت طالقن، اتنے میں عورت مر گئی. اس کے مرنے کے بعد لفظ ثلاثن نکلا، آخری سانس چل رہا تھا اس کو، آخری ہچکی لینے سے پہلے انت طالقن اس نے بولا، اس نے ہچکی لی، مر گئی، اس نے کہا ثلاثن. تو اب طلاق جو واقع ہوئی ہے وہ زندگی میں لفظ طالق تھا اس سے ایک واقع ہو گئی ہے، باقی جو ثلاثن اس نے کہا وہ لغو چلا گیا کیونکہ مردے کو کہا اس نے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کچھ؟ بس یہ مسئلہ ہے. چاہے یہ موضوع ہے چاہے غیر موضوع، دونوں کو عام ہے. فلم ماتت، اگر وہ مر گئی تو یہ ام الموضوع تھا وغیرہ، تو یہ مسئلہ عام ہے مدخول بیاہ اور غیر مدخول بیاہ میں. بعد الاکائی، طلاق واقع کرنے کے بعد، قبل تمام العددی، عدد کے پورا کرنے سے پہلے لگا تو عدد لغو ہو جائے گا. لما تقررہ، ہاں نہیں یہ پوری طلاق لغو ہو جائے گی. کیا؟ ہاں کیونکہ جملہ تو اس کا پورا ہی ہے نا. اب اتنا ہے کہ وہ محل نہیں رہی. ہاں چلو بس یہیں تک رکھو.